اگر چین کی تلاش ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سب راضی کرنے کا عہد کریں اور گناہوں کے چھوڑنے کا عہد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چین تم کو ہماری یاد سے ملے گا، مگر یاد کی 2 قسمیں ہیں۔ جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ ورنہ خوب یاد کر لو دوستو، تو ہر سانس اگر ہم چاہیں کہ ہماری اطمینان و چین کی ہو تو اللہ تعالیٰ پر مرنا، ان کو خوش رکھنا سیکھ لو، اور ایسا ایمان و یقین اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کر لیجئے کہ جان دے دیجئے مگر مالک کو ناراض نہ کیجئے۔ نفس کی حرام لذتوں کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور مٹی کے مردہ لاشوں پر مر جائے، ایسے ظالم کو کیا چین ملے گا؟ اور یہ ظالم کس قدر غیر شریف، بے غیرت، بے حیا، کمینہ، بدخصلت ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے محسن کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے حرام خوشیوں کو درآمد کر رہا ہے۔ آہ نکل جاتی ہے دوستو، سوچو اس کو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ذرا بھی ہو، وہ نافرمانی کو دیکھ کر دوسروں کی نافرمانی سے بھی غمگین ہو جاتا ہے، خاص کر اپنا شاگرد اور اپنا مرید سفر کر رہا ہو اور ساتھ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا کسی امرت کو دیکھ رہا ہے، شیخ پر کیا گزرے گی؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، کوئی شخص کوئی گندا کام کر رہا ہے، حرام لذت اڑا رہا ہے، فوراً لوٹ آئے۔ اتنا کمزوری دل میں پریشانی آئی کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ میں کتنا نالائق ہوں کہ آج میں نے آپ کی نافرمانی دیکھ لی۔ اور اس غم میں اتنا گھلے کہ شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب پیشاب کیا تو پیشاب میں خون آ گیا۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے کہ ہم خود گناہ کر کے بھی ہمارے پیشاب میں خون کیا، ہمارے دل کو بھی غم نہیں ہوتا، وہی چائے نوشی، وہی انڈے آملیٹ اڑ رہے ہیں۔ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، اختر پر، اس کی اولاد پر، اس کے دوستوں پر، ہمیں اپنی جان پر رحم کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر یہ دعا آپ لوگ کر لیا کریں، اللہم ارحمنی پڑھیے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل کر دے کہ جس سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے بچتا ہو وہ سائے رحمت میں، اور جو گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے بار بار سائے لعنت میں۔ لہذا بتاؤ بھائی، ہم کو آپ کو چین سے رہنے کی خواہش ہے؟ اگر ہمیں چین چاہیے تو ہمارا کوئی لمحہ، ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے، دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیے، تمنا بھی نہ کیجیے کاش یہ عورت ہم کو جو سڑک پر جا رہی ہے یہ ہم کو مل جاتی۔ گناہ کا تمنا کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جان رہے ہیں، جو تم آنکھوں کو نہایت بے غیرتی کے ساتھ ادھر ادھر ڈالتے ہو۔ میری نظر تمہاری نظر پر ہے اور ظالم تو کہاں نظر ڈال رہا ہے؟ آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو نظر رحمت سے ہم کو دیکھیں اور ہم کہیں اور دیکھیں۔ ہے افسوس کی بات، یعنی آسمان والا تو زمین والے پر نظر رکھتا ہے اور زمین والا کدھر دیکھ رہا ہے، پھر اس کے باوجود ہم ان کی نافرمانی کے راہوں سے حرام خوشیاں درآمد کرتے ہیں، تو کیا ہم خوش رہ سکیں گے؟ جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، کہ دل ہم نے دیا ہے ہمارے ہی اوپر فدا کرنا، لیکن اگر ہم ان حسینوں کو دل دیں گے تو دل کمزور بھی ہو جائے گا، غیر محل میں استعمال ہوا، کیونکہ دل کی غذا یاد محبوب ہے، اور محبوب سے مراد کامل محبوب ہے جو کسی وقت ہم سے جدا نہ ہو۔ وہ محبوب ناقص ہے کہ جو ہم سے کسی وقت جدا بھی ہو جائے، تو جب جدا ہوگا تو جدائی کا غم آئے گا، غم سے دل کمزور ہوگا یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا محبوب ہے جو ایک لمحے کو ہم سے جدا نہیں ہوتا، ہم اس سے جدا ہوتے ہیں، نالائقی سے، غفلت سے۔ اگر ہم آپ چاہے ہر وقت دھیان رکھیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ جملہ اسمیہ ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو، میں ان کے سوا
کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو، لا مجھ کو دکھاؤ ان کی طرح کوئی اگر۔ ارے لات پرستو، لات کھانے والوں، منا لات و منات سے کتنے لعنتیں کھاؤ گے؟ ساری عذاب جتنے دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تم نے جو کرتوت کیے۔ ہر غم کا علاج، اسی لیے ہر غم کا علاج استغفار و توبہ ہے۔ جلدی جلدی اگر ہم استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں تو آج بھی اللہ ہمارے اوپر سے غم ہٹا دے گا۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک امن و عافیت کا بن سکتا ہے بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی چھوڑ دیں۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کر لے، معافی مانگ کر اپنے اللہ کو راضی کر لے اور گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر پریشانی کو اللہ دور کر دے گا، ہر مصیبت سے اللہ ایگزٹ اور آپ کو مخرج خروج دے گا۔ ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ نجات دے گا۔ ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک دعا سکھاتا ہوں، جو کسی وظیفے سے غم نہ جا رہا ہو، گناہ سے توبہ کر لے، مگر شرط یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیجیے۔ سب سے بڑی ولایت اور سب سے بڑے عمل یہی ہے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ گناہ چھوڑنے میں کیوں ہم لوگ دیر کرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، سب بتاؤ، گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز؟ تو یہ بتائیے کہ خراب چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ بس سوچ لو، اپنے ہی منہ سے اقرار کر رہے ہو۔ بھائیو میرے پیارے بھائیو، ہم سب مل کر کے عہد کر لیں، اختر بھی آپ کے ساتھ شامل ہے، کہ ہم سب مل کے عہد کر لیں کہ اللہ ہم جان دیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ حرام لذتوں کی امپورٹنگ، استیراد اور درآمدات پر سیل کر دیں گے۔ آنکھوں کو ہم کہیں گے ہم تم کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی جگہ نظر ڈالی۔ آنکھوں سے کہو اگر تم نے نمکین چہروں پر نظر ڈالا تو اے آنکھ تو اس کو نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ مگر اس کے معنی نہیں کہ آپ چاقو لے کر چلے راستے میں اور اپنی آنکھ کو پھوڑ دیں۔ یہ ایک جوش دلانے کا عنوان معارمی نے بیان کیا ہے کہ جو آنکھ آپ کی فرما بردار نہیں ہے وہ چہرے پر فٹنگ کے قابل نہیں ہے، جو گردن آپ پر نہ کٹے وہ کسائیوں کے قابل ہے، جو ہاتھ آپ کی راہ میں نہیں استعمال ہو رہا ہے وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے۔ اس کے معنی تھوڑی خودکشی کر لو، بعض چیزیں جوش دلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ دیکھو ابا کہتے ہیں دیکھو اگر تم پھر سینما گئے تو ٹانگ توڑ دوں گا۔ آپ بتاؤ آج تک کسی کے باپ نے ٹانگ توڑا؟ لیکن سمجھانے کے لیے کچھ عنوان ہوتا ہے، اس لیے معرومی نے سمجھانے کا عنوان کیا کہ وہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے چہرے پر فٹ رہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے موقع پر حرام لذتوں کو استیراد کر رہی ہیں۔ ارادہ کر لو، اللہ نے ہمت دی ہے۔ واللہ مسجد میں قسم کھا کر اختر کہتا ہے کہ خدا نے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی ہمت طاقت دی، ورنہ تقویٰ فرض نہ ہوتا، لیکن ہم ان میں ارادے کو اور ہمت کو استعمال نہ کرنے کے سب ہم مجرم ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس کا ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ میں روتے روتے آواز بلند ہوئی کہ سارے مدینے پاک میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت نے فرمایا فوراً اللہ کو رحمت جوش میں آئی اور دوسری آیت نازل کر دی فاتقوا اللہ، اتنا ڈرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو۔ کیا مطلب کہ تم میری عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ میرا حق نہیں ادا کر سکتے، میرے ڈرنے کا حق تم سے ادا نہیں ہو سکتا، لہذا اب تم رو مت، شور غل اتنا نہ رو کہ بیمار پڑ جاؤ، اتنا کرو کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا استعمال کرو، ہمت استعمال کرو۔ اب بتاؤ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی ہمت جتنی اللہ نے دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، سچ سچ بتاؤ کیا ہم لوگوں نے وہ طاقت استعمال کی؟ مستطاعتم پر ہم لوگ مجرم ہے یا نہیں؟ استطاعت جتنی طاقت دی ہے اللہ نے، کیا ہم وہ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ بتاؤ اس زمانے میں موت کے اسباب کتنے زیادہ ہیں؟ زیادہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ لیکن آج بھی بہت سے لوگوں نے ابھی گالوں پر
اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کا حدیث کی داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ۔ واف اللحا، یہ آپ کے ہمارے نبی کا فرمان عالی شان ہے۔ جو امت اپنے نبی کے فرمان پر اسطورہ چلائے، بتاؤ کیا حال ہوگا اس کا۔ حضور فرمائے کہ واف اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور ہم ان کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، ہم داڑھیوں پر اسطورہ چلا رہے۔ یہ بتاؤ گال تمہارے ہیں یا اللہ کے؟ اگر ایسی حالت میں کوئی گولی آ گئی تو کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ آج کل کثرت سے دیکھو دوستو، جلدی جلدی کوشش کرو۔ اس زمانے میں ہمارے دل دہشت زدہ، خوف زدہ ہیں، دل نرم ہو گیا ہے، زمین نرم ہے، جلدی جلدی بجائی کر لو۔ جب بارش ہوتی ہے تو کسان آپس میں کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو، بیٹا بارش ہو گئی ہے، زمین نرم ہو گئی، چلو کل جلدی سے بجائی کر دیں۔ بجائی مانے بیج ڈال دیں۔ آج کل اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے لیے ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر شخص صبح سے جب نکلتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ شام کو ہم اپنے گھر خیریت سے آئیں گے یا نہیں۔ یہ دل گویا نرم کر دیا، دل کی ساخت اور دل کا کھیت بالکل اس قابل ہے کہ آپ گالوں پر اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے بیجائی کر دیں۔ آپ بیجائی بو دو جلدی سے، بڑی جلدی اگ جائے گا۔ ورنہ سوچ لو کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات کیسے ہے، بلاوا آ گیا، نہ جانے بولا لیتی یا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، تو حدیث میں آتا ہے اسی حالت میں پھر اٹھایا جائے گا، یعنی داڑھی منڈا ہوا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت، آپ فرمائیں گے پہلے اپنے چہرے کا حساب دو کہ یہ تم نے میرا چہرہ تم کو کیوں ناگوار ناپسندیدہ تھا، کہ میرا جیسا چہرہ تم نے نہیں بنایا، میرے چہرے کا پہلے عیب بتاؤ، عیب پیش کرو۔ تم نے رسول کے چہرے پر کیا عیب پایا کہ تم نے ایسا چہرہ تم نے ایسا نہیں بنایا؟ اور سکھوں نے بنا لیا اپنے گرو نانک، سکھ کافر ہو کر کافر پیشوا پر کی داڑھی بنا لی، اور تم مومن ہو کر اپنے پیغمبر اور نبی بھی سارے نبیوں کا سردار اور اس کے چہرے مبارک کی تم نے تشریح اختیار نہیں کی، اور تکلیف الگ اٹھائی، گالوں کو ساری زندگی چھیلتے رہے تھوڑے سے، ایک کوٹ دو کوٹ، اور پھر اس کے بعد سے کھوٹی اکھاڑ کوٹ کرتے رہے۔ اور وہی ایک شخص مجھے الہ آباد میں ملا اور خاندانی تھا میرا، جس نے میرے کہنے سے داڑھی نہیں رکھی، اچانک دیکھا تو پوری داڑھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے کینسر ہو گیا ہے گال میں، تو سوراخ آر پار ہے، اس سوراخ کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لی۔ دیکھا آپ نے، داڑھی نہ رکھنے کا عذاب نازل ہوا، اس وقت بھی ظالم کو توفیق نہ ہوئی کہ اللہ کے لیے رکھتا، کہتا ہے سوراخ چھپا ہوا ہے ان بالوں سے، کینسر کا سوراخ۔ دوستو میں عرض کرتا ہوں، درد دل سے کہتا ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی مومن کو جتنے سامعین ہیں، آپ سب کو اختر اپنے سے بہتر سمجھ کر پیش کر رہا ہے، بدرجہ بہتر سمجھتا ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا میں حرام سمجھتا ہوں، لیکن کیا بتاؤں، دل کا درد نہیں مانتا کہ اپنے دوستوں کو چاہتا ہوں کہ ہم اختر بھی اور آپ سب سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو جائیں، اور صرف جسم فدا نہ کریں، دل بھی فدا کر دیں، بری بری خواہشات سے بھی قلب کو بچائیں، آنکھوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اور کانوں کو گانا سننے سے بچائیں، آنکھ کو نافرمانی، نالائق، نامناسب جگہ نہ دیکھیں، آنکھ سے عورت اور امردوں کو نہ دیکھیں، زبان سے غیبت نہ کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اور گالوں پر داڑھیاں رکھ لو۔ بجائی کا موقع آ گیا، بارش ہو رہی، زمین نرم ہو رہا ہے، آپ بتاؤ جب مصائب سامنے آتے ہیں مصیبت سے دل نرم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی، اب اس موقع پر آج کل بھی دل نرم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لہذا اب جو بجائی نہیں کرے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا۔ بہترین موقع ہے کہ بھئی آج کل پتہ نہیں کہ ہم صبح نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں یا نہیں، تو جلدی سے اس لیے ہم نے داڑھی رکھ لی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ڈپارچر، روانگی، بدائی ہو تو میں نے اس لیے بدائی کے خوف سے بجائی کر لی۔ آپ بدائی معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ رخصتی،
تو میں چونکہ بدائی کا ہر وقت خطرہ ہے لہذا جلدی سے میں نے بدائی کے وزن پر بجائی ہے یا نہیں بتاؤ؟ وزن ملا دیا کہ نہیں؟ خوف بدائی سے بجائی کر لو اور داڑھی رکھ لو. اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ جو لوگ جن لوگوں سے آپ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں ہنسیں گے، واللہ کہتا ہوں وہی لوگ اگر آپ سے دعائیں نہ کرائیں کچھ دن کے بعد ہنسیں گے ضرور کچھ دن، لیکن ایک زمانہ انشاءاللہ تعالی آئے گا، انشاءاللہ تعالی ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کی داڑھی کی وجہ سے آپ سے دعائیں لیں گے. آپ کہیں گے ان سے کہ تم تو میرا مذاق اڑا رہے تھے. کہا میں نے مذاق اڑایا تھا یہ سمجھ کر کہ آپ کچھ دن کے بعد ہمارے مذاق سے ڈر کے مارے داڑھی مڑا دیں گے، لیکن جب دیکھا کہ آپ پکے ہیں تب دل میں یقین آ گیا کہ آپ اللہ والے ہیں. اس لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. دوستو، کیوں ہم اپنی عزت کو اور اپنی نیکی کو اور اپنی جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک میں ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ مخلوق کی نظر کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر کو ناخوش کرنا، بتائیے آپ لوگ فتویٰ خود دو، جائز ہے؟ اللہ سے ایمان دعا کرتا ہوں اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما دیں کہ ہماری ہر سانس اللہ پر فدا ہو، سر سے پیر تک، اور ایک سانس بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. بال بھی رکھے تو یہ نہیں کہ ذرا سی رکھ لی، ابھی ڈر ہے زیادہ بڑی رکھ لوں گا، ایک مٹھی اس کا حکم ہے. اس سے منانا تو درکنار، کترانا ایک مٹھی سے کم بھی حرام ہے. جلد آپ حوالہ کوئی پوچھے بتا دینا، بحثی زیور کہیے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 115 کہ کترانا بھی حرام ہے. لہذا رکھا، جب اوکھلی میں ڈالا سر تو موسلوں سے کیا ڈر، جب رکھی لیا تو ایک مٹھی رکھو کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ بتلاؤ، آپ اپنے اگر بادشاہ ہوں تو اپنے پریسیڈنٹ ہاؤس میں آپ جھنڈا پورا سیدھا رکھنا پسند کریں گے یا ذرا سا جھکا ہوا یا کٹا پٹا؟ بلاؤ، فرض کر لو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دے دی، آپ اب سلطان زمان وقت ہیں، اور آپ کا شاہی سلطان کا گھر جو ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ پریسیڈنٹ ہاؤس یا سلطان ہاؤس یا بادشاہ کا گھر یا خانہ سلطان یا بیت الملک، اور جھنڈا آپ کو دیا گیا، تو کیا آپ پسند کریں گے آپ کا جھنڈا کٹا پٹا پرانا ہو اور کٹا یہاں سے پھٹا ہو وہاں سے کٹا ہو؟ آپ فوراً اس کو سزا دیں گے جو جس کے سپرد یہ خدمت ہوگی. لہذا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے جھنڈا اپنا کٹا رکھا ہے یا بالکل ہی اڑا رکھا ہے، اپنے گالوں کو چپت لگاؤ، 3 چپت لگا کر پھر چپاتی کھاؤ. چپاتی کا نام کیوں ہے چپاتی جانتے ہیں آپ؟ چپت کی آواز نکلتی ہے پکاتے وقت، بیوی سے سن لینا کبھی. جب چپاتی پکائے تو دیکھو اس میں چپت کی آواز آتی یا نہیں، اسی چپت سے وہ چپاتی ہے، چپت والی. اگر گھر میں عادت ہو گانا سننے کی، اللہ سے توبہ کر لیجیے. گانا سننا حرام ہے، بے ایمانی پیدا کرتا ہے، زنا کا داعیہ پیدا کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ الغنا رقیۃ الزنا، گانا جو ہے اس زنا کا منتر ہے، منتر. تقاضے دل میں گندے خیالات شروع ہو جائیں گے، گانا سننے سے زنا کے خیالات شروع ہو جائیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گانا سے نفاق بے ایمانی پیدا ہوتی. کانوں سے غیبت اور گانا سننا بند، اور آنکھوں سے نامناسب جگہ دیکھنا بند، زبان سے جھوٹ بولنا بند، اور ہونٹوں پر مونچھوں کو باریک کر لو، یہ افضل درجہ ہے. لیکن تھوڑا تھوڑا بال اگر ہو، کنارا کھلا ہو، یہ کنارا تو جائز ہے. لیکن آپ یہ بتلائیے کہ آپ مکان جب بناتے ہیں تو فرسٹ ڈویژن بنانا چاہتے ہیں یا معمولی فنیشنگ پر صبر کرتے ہیں؟ فنیشنگ کیسی ہونی چاہیے ہے؟ فرسٹ ڈویژن نا. تو شیخ اوجز المسالک شرح موطا امام مالک جلد نمبر 14 شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں میرے پاس موجود ہے، لکھا ہے کہ بالکل مونچھوں کو برابر کرنا جیسے کہ آپ کو اس مقرر کی مونچھ لگ رہی ہے. نمونہ پیش کر رہا ہوں، سیمپل، اور سیمپل دکھا کر آپ کو پل کر رہا ہوں، یعنی اس عمل کی طرف کھینچ رہا ہوں. یہ اعلیٰ درجہ ہے، افضل درجہ ہے. اور مکان میں تو ہو سکتا ہے پیسہ کم ہو،
इसलिए फिनिशिंग में मुश्किल हो, लेकिन मोछों में कौन सा पैसा खर्च होता है बारीक करने में। अगर आपके पास मुश्किलात है, मेरे खानकाह में आ जाइए, ये खिदमत मेरे दोस्त अंजाम दे देंगे। आपको लिटाल कर बहुत आराम से आपकी मोछें सुन्नत के मुताबिक हम कर देंगे। खानकाह में इसका शोबा खोल दिया गया। जिसको अपनी मोछ बराबर करने में दिक्कत हो, यहाँ आ जाओ, मैं कुछ दोस्तों को मुकर्रर कर दूंगा। मेरे पास मशीन है, चंद सेकंड में खर्र से हो जाएगी और आप बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे। आला दर्जा है। हो गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर खलीफा के बेटे, कितनी उनको चाह चाहिए थी, मगर इतना बारीक करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस से दूर से उनके होठों की सफेदी नजर आती थी। बाल इस तरह से बारीक कर लेते थे। मगर अस्तुरा लगाने में उलमा ने मना लिखा है कि बाज़ उलमा के नजदीक अस्तुरा बिदअत है, बाज़ों के नजदीक जायज है। लिहाजा जब जायज नाजायज में इख्तिलाफ हो तो बेहतर है कि अस्तुरा आप लोग ना इस्तेमाल करें, कैंची इस्तेमाल करें, वरना आजकल मशीन है, वरना खानकाह आपके लिए हाजिर है। लेकिन भाई सोच लो, 100-200 आदमी आ जाओगे तो मैं कोई और काम कर सकूंगा? फिर सबकी मोछी बनाता रहूंगा? कोशिश करो पहले मशीन खरीदने की, जिसको कोई मुश्किल, जिसका कोई हल ना हो घर में, तो फिर वो मजबूर होकर आए। नहीं सब लोग चले आ रहे हैं कि साहब मेरी मोछ ठीक कर लीजिए और पैजामा टखने से ऊपर कर लीजिए। बताइए इसमें आपको पैजामा टखने से ऊपर करने में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? कोई कहेगा कि क्या होगा? हो लड़कियों ने मुल्ला शलवार की दरखास्त कर दी। लड़की औरत होकर कहती है दर्जियों से कि वो जनाब मेरा मुल्ला शलवार बना दो, यानी टखना खोल दो, ऊपर रहे। तो हमारा हुक्म मर्दों के लिए जूता है, ये मर्दों के लिए तमाचा है कि औरतों ने तो जिनके लिए हराम है टखना खोलना, उन्होंने टखना खोल दिया, और जिनके लिए टखना छुपाना हराम था उन्होंने ढक लिया। वो लोग सबक लेने की बात है या नहीं? वो न डरें कि मैं हराम काम खोल रहे हैं हम टखना, और हम लोग डर गए। टखना छुपाने से लोग मुल्ला समझेंगे, मुल्ला समझ लेंगे तो क्या हरज है। मेरे शेख साहब रावत साहब ने एक उनके मुरीद ने कहा, हजरत तस्वीर लेकर जब चलता हूँ तो दिल डरता है कि लोग कहीं हमको नेक न समझने लगे। तो फरमाया क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको बदमाश समझें? क्या चाहते हो? क्या ये चाहते हो कि लोग हमको बदमाश समझें? अगर नेक समझते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया जिसकी तारीफ हो रही हो ये अल्लाह ताला का इनाम है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना की तफसीर है, हसना की तफसीर कि अल्लाह हमको दुनिया में भी भलाई दे, है ना? आयत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमको दुनिया में भी भलाई दे। इसकी तफसीर सुन लो, हसना क्या क्या चीज है? नेक बीवी, रिस्क हलाल, औलादुल अबरार, नेक बच्चे, नेक औलाद, इल्म दीन और सोहबत सालिहीन, अल्लाह वालों की सोहबत। जिसको न मिली समझ लो हसना नहीं पाया। और क्या है? सनाउल खल्क, मखलूक में उसकी तारीफ हो, माशाअल्लाह मियां आदमी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्ची करते हैं, चलो भाई क्या तीन से दुआ लो, उसकी तारीफ हो रही हो। तो ये अगर हम तस्वीर लेकर चलो। मैंने कनाडा में वाटरलू एक पाकिस्तानी तालिब इल्म वहां पढ़ रहा है, लेकिन क्रिश्चियन लड़कियों से डरता था। मुझको लिखा मैं क्या करूं, हर वक्त यहां नंगी लड़कियां हैं और MS हो रहा हूं, मास्टर की डिग्री लेने आया हूं। मैंने कहा तुम पगड़ी बांध लो और हाथ में तस्वीर ले लो। जब मैं अभी कनाडा गया तो उसके सर पर पगड़ी थी, तो उसने हाथ से पगड़ी बांधी, अरे हमको रेजी चटमाल करार दे दिया लड़कियों ने। कहा ये तो बिल्कुल पादरी हो गया है। अब ये ऐसा पादरी है कि मेरी बात को रिकंडीशन नहीं कर सकता। ये पादरी के माने समझ गए आप, उसमें री भी है। तो मैंने कहा मुबारक हो तुमको, इसलिए कहता हूं कि तस्वीर हाथ में लो और मोटे दाने की लो, ताकि दूर से मालूम हो नाकाबिल वापसी माल है। ये इतना ज्यादा मुल्ला हो गया है कि अब ये वापस नाकाबिल वापसी माल है। और पगड़ी अगर हो सके तो बांधो। जिनको 2 नौजवान बच्चे हैं, जैसे ये समीउल्लाह, देखो जा खड़े हो जाओ, पगड़ी दिखाओ, देखो इनकी पगड़ी उधर मुंह करो। ये क्या पढ़ रहे हो बताओ? ये और हाफिज हुआ हमारे मदरसे में माशाअल्लाह, यानी बी काम क्या कर लिया, बी काम कर लिया ना, बी काम भी कर लिया। और मेरे बच्चे इसी मदरसे में हाफिज हुए हैं। ये दिन भर हिफ्ज करते थे और थोड़ा सा वक्त पार्ट टाइम पढ़ते थे। अंग्रेजी भी पढ़ लिया। अब बिजाई का मौका है,
دل نرم ہے، ہر وقت ڈر رہا ہے کہ صبح جائیں گے تو شام تک خیریت سے آئیں یا نہیں. بتاؤ بھائی، حدیث شریف میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو مارے گا اس کا پتہ ہی نہیں چلے کون مار گیا، اور جس کو مارا جائے گا اس کی وجہ نہیں معلوم ہوگی کیوں مارا، مارنے والا کون اور کیوں مارا اس نے، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. آج وہ زمانہ صدق اللہ اور رسول، اللہ کا نبی کتنا سچا ہے کہ 1400 برس پہلے ہم کو خبر دی ہے. کاش کی یہ درد آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتار دے کہ زندگی اس کی مبارک ہے جو زندگی دینے والے کو ہر وقت خوش رکھتا ہے. ان کو ناراض کر کے جینا ارے بہت نامبارک منحوس جینا ہے. جو اپنے زندگی دینے والے کو ناراض کر کے جیتا ہے، اس کا ناشتہ کرنا، اس کا چائے پینا، اس کا انڈا کھانا، اس کا آملیٹ کھانا، سب کہتے ہیں سب کیا ہے؟ غیر شریفانہ ہے. بتاؤ بھائی، ابا کو ناراض کر کے بیٹا کھائے تو آپ کہتے ہیں نمک حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر ہم ان کے سر سے پیر تک اپنے کو ان کی مرضی کے مطابق نہ بنائیں تو ہم کیسے ہیں؟ بتاؤ.